مہربانی پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار کہ اس نے ایک اور زندگی اور صحت والا دن آپ سب کے ساتھ گزارنے کا موقع دیا، اور لاکھوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی مبارک ہے۔ مجھے تقریباً 20 سال ہو رہے ہیں فاؤنٹین ہاؤس، اور اس سے پہلے 8-9 سال اور لگا لیں کہ میں جو سائیکیٹری اور سائیکیٹری سے ریلیٹڈ مختلف انسٹیٹیوٹس کے ساتھ اٹیچ رہا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ ذہنی صحت پہ کام کرنا ہے۔ بالکل صحیح، کیونکہ اگر ذہنی صحت ہے تو سب کچھ ہے۔ اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے اپنے سارے سننے والوں کے لیے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، جس طرح سے جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں، دل کی بیماری ہوتی ہے اور جسم کے دوسرے اعضاء ہیں ان کی بیماری ہوتی ہے، اسی طرح سے اس مینٹل ہیلتھ کو یا ذہنی بیماریوں کو امپورٹنس ہمیں دینی چاہیے، کیونکہ دماغ کی بیماری جو ہے وہ صرف اس شخص کو ہو سکتی ہے کہ جس کے پاس دماغ ہو۔ تو یہ سب لوگوں کا مسئلہ ہے، یعنی ہر شخص کا مسئلہ ہے، ہر گھر کا مسئلہ ہے۔ اور المیہ یہ ہے کہ من حیث القوم ہم لوگ، ہمارے لیے مینٹل ہیلتھ کوئی اتنی امپورٹنٹ چیز ہی نہیں ہے۔ ایون ہیلتھ ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے، کوئی ہیلدی قوم تو ہم ہے نہیں، لیکن ہم دوسری بیماریوں کے بارے میں ضرور ڈسکس کرتے ہیں۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر ہمارے گھر میں یا ہمارے محلے میں، ہمارے معاشرے میں کسی کو مینٹل ہیلتھ کے ایشوز ہیں تو وہ ڈسکس نہیں کرتا، کیونکہ اس پہ اسٹگماز ہیں، اور اسٹگما کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر دنیا میں جو تیزی سے پھیلنے والی بیماری ہے، اور وہ بیماریاں خالی پاکستان کا ایشو نہیں ہے، وہ تو پوری دنیا کا ایشو ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ گھر گھر کی کہانی بن گئی، اور گھر گھر کی کہانی بننے کی وجہ سے پھر معاشرے پہ اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ نتیجتاً ہم ہر طریقے سے ڈیٹوریٹ ہو رہے ہیں، کیونکہ مینٹل ہیلتھ اگر ٹھیک نہیں ہے تو باقی ہیلتھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس پہ جو ہے نا وہ ہر ایک کو بات کرنی چاہیے، اور یہ میں سمجھتا ہوں میڈیا کا رول سب سے امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آج کل تو اب لوگوں نے اپنے گھروں میں ٹی وی تو خیر اب سیکنڈری ہو گیا ہے، پرائمری جو ہے موبائل فون، اور یہ تو وہ تو بیڈ پہ لیٹ کے، کرسی پہ بیٹھ کے ان کو میڈیا سے ہی تعلق ہے۔ تو اگر آپ کا میسج بہت اچھا اور تگڑا جاتا ہے تو وہ آپ کا اپنا حصہ جائے گا، جو پازیٹیو معاشرے میں جو چینج آئے گا اس کی وجہ سے ہونا ہو۔ سر آج کل اب کن کن سیکشنز پر فاؤنٹین ہاؤس کام کر رہا ہے؟ ڈرگ ایڈکٹس ہو گئے، اسپیشل نیڈس کے چلڈرن، میں نے خود وہاں بچے دیکھے ہیں، اس پہ ہو رہا ہے، اور آپ کس چیزوں پہ کام کر رہے ہیں؟ دیکھیے، بیسیکلی فاؤنٹین ہاؤس جو ہے وہ اس وقت دنیا میں اس کی 330 برانچز موجود ہیں، 330، لیکن کیونکہ پاکستان کا جو فاؤنٹین ہاؤس ہے وہ باقی انٹائر فاؤنٹین ہاؤسز سے بہت ڈفرینٹ ہے۔ پاکستان کا فاؤنٹین ہاؤس جو ٹوٹلی ڈپینڈ کرتا ہے لوگوں کی سپورٹ سے۔ باقی جتنے بھی دنیا میں فاؤنٹین ہاؤس ہیں وہ گورنمنٹ سپورٹ سے چلتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے، پاکستان کا فاؤنٹین ہاؤس، ہمیں فاؤنٹین ہاؤس پہ پراؤڈ اس لیے فیل کرنا چاہیے کہ یہ ساؤتھ ایشیا کا سب سے بڑا ادارہ ہے، اور اس میں 650 بیڈس کا یہ ہاسپٹل ہے۔ ہم سائیکیٹری کے امراض میں مبتلا لوگوں کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ ہم نے لاسٹ ایئر جو ہے نا 44,000 پیشنٹ اپنے آؤٹ ڈور میں چیک کیے، اور ہمارے پاس 650 بیڈ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میل فیمیل پیشنٹس ایڈمٹ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اسپیشل بچے، جیسے آپ نے خود وہاں وزٹ کیا ہے، ان کے 3 اسکولز ہیں۔ یہ کوئی 350 کے قریب بچے ہیں، ایسے بچے کہ جو اسپیشل ہیں، تو ان میں سے جو بچے اسکول آ سکتے ہیں ہمارے تینوں اسکولوں میں وہ آتے ہیں، باقی ہماری ٹیم ان کے گھروں پہ جاتی ہے، کیونکہ بہت سارے بچے ایسے ہیں جن کو ہمارے جانے سے پہلے لوگوں نے صندوقوں میں رکھا ہوا تھا، زنجیروں سے باندھا ہوا تھا، اور کیونکہ وہ باہر چلے جائیں، کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، کوئی اغوا نہ کر لے، کوئی بھیک مانگنے کے لیے نہ لے جائے، ان کو ماں باپ کو یہ ڈر تھا۔ تو وہ ہماری ٹیم جب جاتی ہے تو اب ان کو انہوں نے سمجھانا اور پڑھانا اور ساتھ ساتھ دوائیں دینا شروع کی۔ تو یہ اسپیشل بچوں کے اسکول ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بہت زبردست کام میں سمجھتا ہوں کہ فاؤنٹین ہاؤس نے شروع کیا ہے۔ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب جو ہمارے چیئرمین ہیں، ان کا یہ ویژن تھا کہ آپ جب ہر قسم کے ایسے لوگوں کو ڈیل کر رہے ہیں کہ جن کو معاشرہ اپنا نہیں کہتا، جو المیہ یہ ہے کہ معاشرہ اپنا نہیں کہتا، تو آپ نے خواجہ سراز کو بالکل آپ اگنور کرتے ہیں، خواجہ سرا کو، تو کوئی 2300 خواجہ سرا جو اخوت فاؤنٹین ہاؤس، کیونکہ اخوت کے چیئرمین ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب ہیں، فاؤنٹین ہاؤس کے بھی چیئرمین ہیں، اخوت فاؤنٹین ہاؤس مل کے 2300 خواجہ سراز جو 50 سال سے زیادہ ہے، ان کی ریہیبلیٹیشن پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم جب اپنی او پی ڈی کرتے تھے تو ہم یہ دیکھتے تھے کہ جو 30 سال اور 30 سال سے 35 سال یا 40 سال کے قریب خواتین ہیں جو اسپیشل ہیں،
تو جب ان کی فیملیز آتی تھی تو ان کا ٹارگیٹ یہ ہوتا تھا کہ کسی طرح سے ان سے جان چھڑائی جائے, ان کو چھوڑ کے چلے جایا جائے. ہمارے تو ٹریٹمنٹ سینٹر ہے, ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے, ہماری کوشش ہوتی تھی کہ وہ ٹریٹ ہو جائیں, گھر جائیں. پھر ہم نے پتہ یہ کیا کہ اگر اس عمر میں جب کوئی لڑکی آتی ہے اور وہ اسپیشل ہوتی ہے تو اس کے والدین, خاص طور پہ اگر والدہ دنیا میں نہیں ہے, جو نیچرلی ایک ایج کے ساتھ دنیا میں نہیں ہوتی, تو یا تو فیملی کی اگنورنس کی وجہ سے, اپنی بیماریوں کی وجہ سے, یا فیملی اپنی عزت کی وجہ سے اس کو مار دیتی, سو کالڈ مسلمان معاشرہ. تو پھر ہم نے 50 بیڈ کا, اور اب ایک اور ہم بنا رہے ہیں 25 بیڈ کا, اور 50 بیڈ کا اسٹیٹ آف دی آرٹ. اور میں ریکویسٹ کروں گا آپ کی ٹیم سے کہ فاؤنٹین ہاؤس فاروق آباد کو وزٹ کرے, جو 23 ایکڑ پہ ہم نے بنایا ہوا ہے. تو وہاں پہ 50 بیڈس کا وہ نہیں, اسپیشل فیمیلز کے لیے ہم نے وہ وارڈ بنائے, جو وہ ایک کام ہم کرتے ہیں. اس کے علاوہ فاؤنٹین ہاؤس جو ہے نا, وہ جو کمیونٹی سروس دیتا ہے, وہ ایک بہت بڑی کمیونٹی سروس ہے. وہ یہ ہے کہ فرام میٹرک ٹو پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس, ہم 10,000 اسٹوڈنٹس کو انٹرنشپ پروگرام دیتے ہیں فاؤنٹین ہاؤس, جو مینٹل ہیلتھ اویئرنیس کے بارے میں وہ اسٹوڈنٹس وہاں پہ ان کی ڈگری کا بھی حصہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم ایسی فیملی جو ڈسٹریس میں ہے ان کے لیے اویئرنیس پروگرامس کرتے ہیں. اس کے علاوہ کنٹینیو میڈیکل ایجوکیشن فار جو ڈاکٹرز ہیں, جو تھراپسٹ ہیں, جو سائیکولوجسٹ ہیں, سوشل ورکر ہیں, ان کے لیے ریگولر ٹریننگ پروگرامس کر رہے ہوتے ہیں. اور فاؤنٹین ہاؤس جو ہے وہ اس معاشرے میں ایک سمندر میں ایک پتھر کی طرح سے ہے. جب ایک پازیٹیو پتھر ڈالتے ہیں تو وہ لہریں چاروں طرف, کہ جہاں آپ جا کے اپنے پرابلمس کو ڈیل کرتے ہیں. ہم ڈرگ ایڈکشن کی ہمارے 60 بیڈ کا ایک وہ وارڈ ہے. پہلے 100 بیڈ کا تھا, اس کو کم کر کے ہم 60 بیڈ پہ لے کے آئے, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ پاکستان ایک ایسی قوم ہے کہ جس کو دنیا بھر میں ایک جوان قوم کے طور پہ پہچانا جاتا ہے. تو جوان لوگوں کی یہ ملک ہے, اس کی آبادی کا زیادہ تر حصہ جوان لوگوں پہ مشتمل ہے, اور ان جوانوں کی ایک بہت بڑی بیماری ہے. اور پاکستان کی ڈیٹوریشن میں اور پاکستان کی ترقی نہ کرنے میں اگر کچھ اور ایلیمنٹس ہیں تو میرے حساب سے ایک سب سے بڑا ایلیمنٹ جو ہے وہ ڈرگ ایڈکشن ہے. بالکل صحیح. اس کی مثال میں آپ کو اس طرح دینا چاہتا ہوں کہ اگر ایک, اور یہ اسٹیٹسٹکس میرے پاس موجود ہے اور نیچرلی آپ کے پاس زیادہ اس کے بعد اویئرنیس ہوگی, کہ 1 کروڑ کے قریب ڈرگ ایڈکٹس پاکستان میں رہتے ہیں. خدا نہ خواستہ کسی گھر میں اگر ایک بچہ جو ہے وہ ڈرگ ایڈکٹ ہو جائے تو واٹ ڈو یو تھنک کہ اس کی ماں گھر میں صحیح کام کر سکتی ہے, کوئی کھانا پکا سکتی ہے, صفائی کر سکتی ہے؟ اس کی بہن کی شادی اگر خدا نہ خواستہ کہیں پہ ہوتی ہے اور وہ بچی فیملی اچھی ہے تو چلے اس کے بارے میں ڈسکس نہیں کریں گے, اگر اچھی نہیں ہے تو وہ اس کو بہت ذلیل کریں گے, اور نتیجتاً وہ بہن بھی وہاں ڈسٹرب رہے گی. اسی طرح اس کا بھائی کہیں پڑھ رہا ہوگا اسکول کالج میں, تو اس کو بھی وہاں باتیں سننے کو ملیں گی. تو اگر ایوریج سائز ہمارے اس گھروں کا 6-7 لوگوں کا ہے تو 7 کے 7 لوگ ڈسٹرب ہوں گے ایک بیماری کی وجہ سے. اور 1 کروڑ کی آبادی ہے نشے کرنے والوں کی, تو اس کو ملٹیپلائی کر دیں 7 سے, تو 7 کروڑ لوگ اس ملک کے جو نا افیکٹڈ بائی ون ڈیزیز. تو سر آپ لوگ انہیں رکھتے ہیں, ابھی آپ کہہ بھی رہے تھے ریلیپس ہو جاتا ہے, سو جب آپ انہیں رکھتے ہیں 3 ماہ کے بعد تو پھر کتنے چانسز ہوتے ہیں؟ دیکھیے میرا تو کیونکہ پچھلے 30 سال سے میں یہ کام کر رہا ہوں, تقریباً 29 سال یا 30 سال ہو گئے, 97% ریلیپس ریٹ ہے پوری دنیا میں, خالی پاکستان کی بات نہیں ہوئی. اچھا, اس کی ایک بہت بڑی ریزن ہے, اور اگر اس ریزن پہ کام کر لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کو ٹریٹ ہونا اور ٹھیک ہونا وہ بہت آسان ہو جاتا ہے. اس میں ہر بیماری کے لیے یہ بات ہے, خالی ایڈکشن کی بات نہیں ہو رہی. اس میں ایک ٹرائنگل ہے. ٹرائنگل میں یہ ہے کہ ایک طرف پروفیشنلز یعنی ڈاکٹرز اور آپ کی جو ہیلپ کرنے والے لوگ ہیں, دوسری طرف پیشنٹ, اور تیسری طرف فیملی کا رول جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ فیملی, نشے کی بیماری ہو, ڈائبٹیز کی بیماری ہو, دل کی بیماری ہو, کہتے ڈاکٹر ٹھیک کرے گا. بھائی ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ڈاکٹر ٹھیک کرے گا؟ کسی کو بس سادے لفظوں میں بیان کروں کہ اگر کسی پیشنٹ کو مجھے ڈائبٹیز ہو جائے اور میرے گھر میں لوگ اس طرح کی ڈائٹ بنائیں ہی نہ کہ جو مجھے فائدہ دیتی ہو, میرے ساتھ سپورٹ نہ کریں, میرے ساتھ واک پہ نہ جائیں, مجھے موٹیویٹ نہ کریں, اور مجھے پراپرلی فالو اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس نہ لے کے جائیں, اپنے آپ پہ اپنی بیہیویئر پہ بھی کام نہ کریں, مجھے بلیم کرتے رہیں کہ تم تو مٹھائی کھاتے ہو, تم تو جھوٹ بولتے ہو, تم چھپی ہوئی چیزیں کھاتے ہو, تو واٹ یو تھنک کہ ڈائبٹیز ٹھیک ہوگی؟ بالکل ٹھیک نہیں ہوگی. تو سب سے بڑا رول جو ہے نا وہ فیملی کا ہے. اور ہمارے پاس چاہے وہ میں نے آپ کو بتایا کوئی بیماری ہو, اگر تو یہ ٹرائنگل مضبوط ہے, فیملی کمٹ کرتی ہے کہ جی میں نے
اتنی ہی محنت کرنی ہے نشہ چھڑوانے پہ جتنا وہ بچہ یا وہ بچی نشہ کرنے پہ کرتی تھی. تو میرے ساتھ مجھ سے ہاتھ سے لکھوا لیں گارنٹی کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن فیملی جو ہے نا وہ یہ کام نہیں کرتی. فیملی کہتی ہے اس کو کسی اسپتال میں بند کر دیا جائے. ہاسپٹل میں بند کر کے ہوتا کیا ہے؟ آپ ہاسپٹل میں یا تو کوئی بہت زبردست ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں کہ جہاں مسلسل ٹریننگ پروگرامس ہیں, اس میں بھی فیملی انوالو ہے. دیکھیں اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ اگر ایک بندہ ٹریٹمنٹ کرا کے گھر آتا ہے اور اس کو کہا تھا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو, تمہاری آنکھیں تو لال ہیں, تم تو اس طرح کے بندے ہو, اس کو کیا مصیبت ہے کہ وہ اتنی باتیں سنے, جبکہ اس کی جو نشے کی دنیا ہے وہ ایک بہت زبردست خوبصورت دنیا ہوتی ہے. اتنا آسان نہیں ہے نشہ چھوڑنا. وہ آپ کے کہنے پہ میرے کہنے پہ کیوں چھوڑ دے بھائی, اس کی تو مزے کی دنیا میں رہتا ہے وہ. تو کہنے کا مقصد اگر تو فیملی پوری طرح انوالو ہوتی ہے, خاندان اپنا رول ادا کرتا ہے, لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم چھپاتے ہیں, ہم جھوٹ بولتے ہیں اور ہم اپنے آپ سے جھوٹ بولتے ہیں. وہ جو فیملی سسٹم بریک ہو رہا ہے, جو پہلے ہم یورپ کو کہتے تھے کہ وہاں فیملی سسٹم نہیں, ہمارے پاس ہے. فاؤنٹین ہاؤس جیسے ادارے کیوں بڑھتے جا رہے ہیں اور ان کی ضرورت کیوں بڑھ رہی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے, اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں تو مسئلہ نہیں ہے, یہ تو اس کو ہے, اس کے اندر پرابلم ہے, یہ پاگل ہے. میں نے جس طرح آپ کو انٹرو میں بتایا کہ دماغ کی بیماری سے اس شخص کو ہو سکتی ہے جس کے بعد دماغ ہے, تو یہ چانسز تو مجھے بھی اتنا ہی ہے بیمار ہونے کا جتنا بیمار دوسرے لوگ ہیں. تو آج سے اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد پاگل کہنا چھوڑ دینا چاہیے لوگوں کو. اور خدا نہ خواستہ اگر آپ کے چاروں طرف کوئی مینٹل ہیلتھ کا ایشوز کے ساتھ ہیں تو اس کو جعلی بابوں کے پاس نہیں لے کے آنا چاہیے. ہم نے ایک اسٹڈی کی, آپ کو میڈم میں بتاؤں کہ ہم نے ایک اسٹڈی کی کہ ہمارے پاس جب پیشنٹ آتا ہے زنجیر سے باندھ کے, یا اس کا جسم جلا ہوا ہوتا ہے, یا اس کو مارا جاتا ہے, تو ہم اس سے پوچھتے ہیں اس کی فیملی کہ بھائی پہلے کہاں سے علاج کرایا, تو پتہ چلا کہ 6-7 جعلی بابوں کے پاس ہو کے وہ ہمارے پاس آتا ہے, اور وہ اس وقت ہمارے پاس آتا ہے کہ جب اس کی ٹریٹمنٹ مشکل ہو جاتی ہے. تو میری ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ یہ ٹی وی پروگرام دیکھ رہے ہیں کہ اگر خدا نہ خاصا ڈپریشن ایک نارمل سی بیماری ہے, لیکن جب ڈپریشن زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ ماں 3 بچوں کو لے کے جو ہے نا سمندر